کہ یہ سکھا دو اور وہ سکھا دو. اب میرے کو آتا ہے کہ آج میں سکھاؤں گا یار, تو میں مطلب وہ ٹال دیتا ہوں, تو بعض اوقات دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ریورس ہو کر بھی آئے میرے پاس, آپ کی بات مانی نہیں اور ہم ادھر نکل گئے ادھر نکل گئے, اب بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ تکلیف ہے وہ پریشانی ہے, معاف کر دو یا جو بھی ہے. اب تو باز نکل چکی ہوتی ہے ہاتھ سے. تو یہ کہ یک در گیر و محکم گیر, ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو ہم نے دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا ہے. اب یہی دعوت اسلامی ہم کو انشاءاللہ مدینے بھی لے جائے گی اور وایا مدینہ جنت میں بھی لے جائے گی. ادھر ادھر جانا نہیں ہے. 2 کشتیوں میں سوار جو ہوتا ہے نا وہ ڈوب جاتا ہے. کیسے؟ 2 کشتیاں جا رہی ہیں, آپ ایک کشتی میں بخواہ ایک ٹانگ اٹھا کے دوسری کشتی میں ڈال دی, قریب قریب ہے, تو اب کیا ہوگا؟ دونوں کشتیاں تو چلیں گی لیکن ایک تھوڑی آگے جائے گی ایک تھوڑی پیچھے ہوگی. تھوڑا ہچکول آئے گا تو ایک کشتی کو یوں کرے گا دوسری کو یوں کرے گا, آپ گئے بیچ میں پانی میں. 2 کشتیوں کا سوار منزل پر نہیں پہنچتا, ڈوب جاتا ہے. تو اس لیے دعوت اسلامی ہم نے اعلی حضرت کا دامن تھاما تو بات اعلی حضرت. اب اعلی حضرت جہاں بھیجے ہمیں وہ سمجھ میں آئے گا. جس کا دامن ہمیں پکڑنے کا فرما ہے تو پکڑ لیا, روکے تو رک گئے. تو یوں مطلب ہے اپنی دعوت اسلامی کی لائن جو ہے نا, اس میں کوئی انشاءاللہ وہ رسک فیکٹر نہیں ہے, ادھر ادھر نہ جائے. حالات بہت خراب ہیں. تو کیا پیر کے لیے عامل یا اس طرح مطلب کہ تعویذات کے ذریعے کوئی جنات وغیرہ اتارنا کہ یہ ضروری نہیں ہے؟ یعنی یوں اگر میں کہوں کہ کیا پیر ہونے کے لیے عامل ہونا ضروری ہے یا ہر عامل پیر بھی بن سکتا ہے؟ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ اس کا تعلق عملیات سے ہے نہیں پیر کا. نہ پیر کے لیے ولی ہونا شرط ہے. 4 شرائط اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں. عالم ہو, پہلے تو یہ لکھا کہ صحیح العقیدہ سنی ہو, اور دوسرا یہ کہ جیسے اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو, ملا ہوا ہو. یہ طریقت کے حساب سے, اولاد کے حساب سے نہیں کہ سید ہونا ضروری نہیں ہے. وہ طریقے, اس کا مرید, اس کا خلیفہ, اس طرح کریے وہ پیر ہو اس طرح. تو تیسرا یہ کہ جیسے وہ عالم ہو. عالم کی ڈیفینیشن یہ بیان کی کہ تمام عقائد سے واقف ہو اور ضرورت کے اور اس پر مستقل ہو, یعنی کہ بھول جائے. تو اور مسائل ضرورت کے جاننے کے ساتھ ساتھ اتنی صلاحیت ہو کہ کسی کی مدد کے بغیر کتاب سے مسئلہ نکال سکتا ہو. تو اور چوتھا یہ کہ فاسق معلم علل اعلان فسق نہ کرتا ہو. نہ کبیرہ گناہ کیا تو یہ فاسق ہوا, صغیرہ چھوٹے گناہ پر اصرار کیا بار بار کیا تو فاسق ہوا. تو یوں مطلب یہ کہ یہ اس طرح پیر کی 4 شرائط ہیں. میں کہیں ولایت کی شرط نہیں ہے, نہ کرامت کی شرط. کرامت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہ شعبت آوازوں کی بھی چاندی ہے. بعض ہوتے ہیں مطلب 4, یعنی کہ وہ ان کی شرائط پوری نہیں ہوتی, ہوتے ڈبہ پیر. تو یہ بعض ایسے شعبتیں دکھا دیتے ہیں, تو اس پر آدمی پھنس جاتے ہیں کہ یار یہ پہنچا ہوا ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے, رحمان تک پہنچا ہوا ہے, شیطان تک پہنچا ہوا ہے. نماز نہیں پڑھے گا. وہ ہمارے حضرت نے تو بغداد شریف میں نماز پڑھی ابھی. ٹھیک بھائی, اب ایسے حضرتوں کا کیا کرنا ہے یار. اولیاء کرام کے لیے ممکن ہے یہ, لیکن وہ سامنے اس کی ولایت بھی اس کی حرکتوں سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے. کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ دم درود کرتا ہو, تعویذات دیتا ہو, جنات پکڑ. جنات تو غیر مسلم بھی پکڑ رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ دم وغیرہ یا علاج عملیات غیر مسلم بھی کرتے ہیں. اب بعض غیر مسلم بڑے پاورفل ہوتے ہیں, جنات کو ہاتھوں ہاتھ پکڑ لیں گے. تو اس کی یہ ایک فیلڈ ہے, جیسے ڈاکٹر کا فیلڈ ہوتا ہے, یہ ان کے علاج کا یہ فیلڈ ہے. اس میں ہوتے ہیں, ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے. تو اس چکر میں پڑھنا نہیں چاہیے. نہ کوئی پیر کے لیے یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ یہ دم درود کرتا ہے تو ٹھیک. میں پرانا واقعہ میں کبھی کبھی بتاتا ہوں. ایک صاحب تھے, تاجر تھے غالباً, اور مجھے بولا کہ میرا کام بہت پرانا اٹکا ہوا ہے اور میں فلاں کا, میں کسی کا نام شاید نہیں لیا تھا, میں ایک پیر صاحب کا مرید ہوں. میرے پیر صاحب جو ہے نا میرا کام کرتے ہی نہیں ہے, مجھے آپ کا مرید ہونا ہے. تو میں نے کہا بھائی
کام تو میں نے بھی نہیں کرنا، آپ کا کام میں نے بھی نہیں کرنا، اور پیر صاحب کا کام یہ دنیاوی کام کرنا نہیں ہوتا، سمجھے؟ تو مہربانی کر رہے ہیں آپ مجھے معاف رکھیں، کام اللہ نے بنانا ہے۔ بولا نہیں آپ کر لو، لیکن نہیں یار میں کام نہیں بناؤں گا، لیکن وہ توڑ چکا ہوں میں، بولا پھر وہ مرید ہو گئے اصرار کر کے۔ تو یہ میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ پیر میں یہ نہیں دیکھا جاتا، پیر ہماری آخرت کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے تو دنیا کے ہاتھوں کا میل ہے۔ پیر صاحب دعا کر دیں بونڈ کھل جائے، دکان چل پڑے، دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو یار یہ تو دولت اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو قارون کے پاس نہیں ہوتی نا، یا حکومت اچھی چیز ہوتی، فقط حکومت مطلقاً، تو یہ فرعون کے پاس نہ ہوتی، نمرود کے پاس نہ ہوتی، اچھے برے سب لوگوں کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پیر وہ مطلب کہ جو ہمیں اللہ سے ملا دے، ہمارا رشتہ اللہ کی بارگاہ میں مضبوط کر دے، اللہ اور رسول کی محبت سے ہمارا دل لبریز ہو جائے اور ہماری آخرت کی بہتری ہو۔ اب نماز ایک ٹائم کی پڑھتے نہیں ہیں پیر صاحب، اور دولت کے انبار لگوا دیتے ہیں، تو یہ پیر کا کیا یار، ہمارے کس کام کا بتائیے؟ نماز نہ خود پڑھتا ہے نہ مرید کو بولتا ہے کہ نماز پڑھو۔ اس طرح اتنی مطلب عجیب مطلب معاملات ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اور یہ کئی لوگ میری باتیں سمجھتے ہوں گے اور تجربہ بھی ہوا ہوگا، کبھی ایسے بھی ہوں گے پھنس کے نکل کر یہاں بیٹھے ہوں گے جگہ جگہ سے ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ تو اللہ کرے کہ ہم دعوت اسلامی سے کہیں بھی نہ جائیں، یہ لاسٹ سٹاپ ہے ہمارا، اب وہ وایا مدینہ جنت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال ہے، کیا گھر میں چلتے پھرتے وظیفہ پڑھنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ وہ تلاوت بھی چلتے پھرتے کر سکتے ہیں جبکہ دھیان نہ بٹے، توجہ رہے، اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی وضو شرط نہیں ہے، چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ آیت یا اس کے ترجمے سامنے اور عین اس کے پیچھے چھو نہیں سکتے، اور پورے کورے کاغذ پر، بلینک کاغذ پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے تو کسی کونے سے بھی اس کو چھو نہیں سکتے۔ ہاں آیت بھی لکھی ہے، اردو کا دوسرا مضمون بھی ہے جیسے کتابوں میں ہوتا ہے، تو ان کو بھی وہ کونے سے چھونے میں حرج نہیں ہے۔ آیت اس کے عین پیچھے، ترجمہ ہے وہ آیت اور اس کے عین پیچھے، ٹھیک پیچھے، یہ نہیں چھو سکتے بے وضو۔ پھر بے غسل کے بھی اپنے، پھر یہ کہ جن کے باری کے دن ہوتے ہیں وغیرہ، ان کے اسلامی بہنوں کے ان کے مسائل اسی طرح کے۔ بے غسلہ بھی پڑھ نہیں سکتا جس پر غسل فرض ہے، بے وضو پڑھ سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان احمد SMS کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کیا سنت مؤکدہ کی چاروں رکعتوں میں سورتوں کی ترتیب ضروری ہے؟ یعنی سنت مؤکدہ جیسے 4 رکعت پڑھتے ہیں تو اس میں ترتیب میں بھی شاید سب کو سمجھنا پڑی ہو، جیسے کہ ابھی 4 رکعت ظہر کی سنت شروع کی، تو یہ سنت قبلیہ جو ہے سنت مؤکدہ ہے، تو اس میں سورہ فاتحہ اور تبت پڑھی، پھر دوسری میں تو وہ ترتیب رکھی جب سورہ اخلاص پڑھی۔ اب جہاں چاہے سورت پڑھے، جہاں سے یہ سنت مؤکدہ میں اجازت نہیں ہے، بلکہ اب سورہ فلق اور سورہ ناس اس کی ترتیب میں آ رہے ہیں، نیچے کی طرف ہے نا، پڑھنا بھی نیچے کی طرف ہے اترتے میں، تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اچھا اب سنت غیر مؤکدہ عصر و عشاء کی، اس میں ترتیب نہیں ہے نا، کہ جیسے تبت اور سورہ اخلاص یہ 2 شروع کی 2 رکعت میں یہ پڑھی۔ اب فلق اور ناس ضروری نہیں ہے، اب پیچھے سے چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون اذا جاء مثلا پڑھا تب بھی صحیح ہے۔ رمضان آیا، 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 رمضان آیا۔ مجھے امی اور ساری دنیا سے پیارے میرے اہل سنت، میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے۔
پیارے امیر اہل سنت، میں نے اس ماہ رمضان میں ایک قرآن پاک مکمل پڑھنے کی نیت کی ہے۔ آپ استقامت کی دعا فرما دیجیے۔ میں ماتھی میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیری شکریہ یا الہی۔ اللہ میرے پیارے مرشد کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ آمین۔ پیارے میرے اہل سنت، میرا سوال یہ ہے، جو بچے رمضان میں روزہ رکھتے ہیں اور ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کریں؟ ماشاءاللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک سبھی کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ کے ساتھ دادا دادی، نانا نانی اور خاندان والوں کے ہمراہ بار بار حج اور بار بار مدینے کا دیدار نصیب کرے۔ اچھا، یہ بچی نے پوچھا ہے کہ روزہ رکھے اور بھوک لگے تو کیا کرے؟ میں نے صبر کرے، تو اس کو سمجھانا ہے بچے کو کہ بھوک بھی لگ سکتی ہے، پیاس بھی لگ سکتی ہے، کھانا پینا نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ کہ معمولی طور پر وہ مطالبہ کرتا ہے تو وہ سمجھا جا سکتا، لیکن واقعی اس کو ایسی بھوک لگی کہ بیچارہ پریشان ہو گیا، تو اب تو اس کو کھلانا پڑے گا، نہیں کھلائیں گے تو پھر گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ پہلے سے ایسی ترکیب ہو کہ وہ برداشت کرے۔ اب اس میں نفس بڑا آڑے آتا ہوگا کہ اب ڈنکا بجا دیا کہ پہلا روزہ، پھر روزہ کشائی کی تقریب، سب کو دعوتیں بھی دے دی اور خاندان والوں نے وہ گفٹ بھی خرید لیے۔ اب یہ آئیں اور پھر یہ شوکنگ نیوز ان کو سننے کو ملے کہ چھوٹے میاں نے دوپہر کو کھانا کھا لیا ہے، اب ہوگا کیا؟ تو کیا یہ نہیں ہو سکتی اگر اس طرح کی رسم ہو کہ پہلے تو چپکے سے گھر میں اس کو روزہ رکھوا لیا جائے اور دوسرے دن روزہ کشائی کی سب کو دعوت دی جائے کہ کل روزہ رکھا تھا، اس خوشی میں آج آپ کو دعوت ہے۔ تو اگر روزہ وہ کھا پی گیا تھا تو اپنے چپ رہے کہ کھا گیا تھا۔ یہ ایک بیٹا آئیڈیا آئی ہے میرے ذہن میں، لیکن مجھے پتا ہے کہ مانیں گے نہیں، مطلب کرنا وہی انہوں نے جو ہی کرتے ہیں کہ وہ جس دن روزہ اس دن روزہ کشائی میں مزہ زیادہ آئے گا نا۔ تو یہ کہ دیکھ لیں اس میں کہ امکانات تو ہے کہ بچہ بھوک سے نڈال ہو جاتا ہوگا، تو اتنا چھوٹا بچہ، کمزور بچہ، اس کو پھر روزہ نہ رکھوایا جائے، طاقتور ہو اور اچھی طرح اس کی سحری تو کرواتے ہوں گے، سحری تو اچھی طرح رات کو خوب جگاتے ہوں گے، کھیلتا ہوگا، اچھل کود کرتا ہوگا، اور پھر یہ کہ دن کو تھکا ہارا اس کو سو جاتا ہوگا، سلاتے رہتے ہوں گے، پھر شام کو گھمانے نکلتے ہوں گے، پھر یہ کہ افطاری میں ترکیب بن جاتی ہوگی کھانے پینے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرے سنت سے یہ سوال ہے، اگر کوئی بندہ ختم دیتا ہے تو وہ خود کھانا کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا؟ اپنے گھر میں کسی کے ایصال ثواب کیا، ہاں تو کھانے میں کیا ہے، کھا سکتے ہیں، آپ کی اپنی جب مالک ہیں اس کے، تو ختم کی نیت کرنے سے آپ کی ملک سے خارج تو نہیں ہوا، نکل تو نہیں، یا بالکل کھائیں، گھر کے دیگر افراد کھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی، محمد عمران بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ میرا انشاءاللہ 21 مارچ کو مدینہ شریف کی روانگی ہے، تو وہاں کے حوالے سے کچھ نصیحت فرما دیں۔ بارگاہ رسالت میں میرا سلام عرض کرنا، شیخین کریمین کے درباروں میں اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے، عمرہ شریف قبول فرمائے، اللہ وہاں کا ادب نصیب فرمائے، بے ادبوں کے شر سے آپ کی حفاظت کرے۔ امت کے لیے دعا کرنا، اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کرنا، مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ کیا ایسی جگہ رہنے، بیٹھنے اور آنے جانے کا معمول رکھنا چاہیے سفر مدینہ میں، مکہ پاک میں، مدینہ منورہ میں، جہاں آپ کے جاننے والے کم، یعنی پہچان والے کم ہوں؟ کیونکہ عمومی طور پر ایسی جگہ یا ایسی جگہ پر بیٹھنا یا رہنا پسند کیا جاتا ہے جہاں آتے جاتے ہوئے اپنے جان پہچان والے ملیں، تو کبھی صحن میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تو مسجد نبی شریف میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تو مسجد حرام میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے، تو یوں پھر جب بیٹھتے ہیں تو پھر وہ بھی بیٹھتے ہیں،
تو اور اگر کوئی جان پہچان والا نہیں ہوتا، اگر ہم ایسی جگہ بیٹھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو پھر یکسوئی ہو جاتی ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ مبارک سفر ہوتا ہے وہ مقصد میں کسی حد تک کامیابی حاصل کرنے میں مدد مل جاتی ہے. کیونکہ کوئی ایسی اگر ایسا ساتھ ایسی صحبت ہو جو نیکی کی طرف اور پرہیزگاری کی طرف اور عشق و محبت کی طرف لے کے جاتی ہو تو صد کرو مرحبا. بس جنرلی طور پر جو عام سفر ہوتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑے مسائل ہوتے ہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ اب ظاہر ہے کہ وہ سفر میں تو عام طور پہ لوگ اپنے پسند کے دوستوں کے ساتھ ہی سفر کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ جو آپ فرما رہے ہیں وہی ہوتا ہے، یا اکثر ہوتا ہوگا کہ وہ عبادت کے بجائے وہ ادھر ادھر کی پنچاتیں چوپال لگنا. تو ایسوں کو تو چاہیے کہ وہ بس وہ 2 دن کے لیے اگر یہ کر سکتے ہیں نا، ایک دن مکہ شریف ایک مدینہ شریف ہے، اور بقی نہ ملے تو واپس، یا 2 دن کر لیں. اب 1 مہینے کے لیے وہاں رہتے ہیں، زندگی گزر جائے تو کم ہے وہاں، لیکن یہ کہ مطلب ادب وہاں نہیں کر پاتے نا سب، نہ آداب کا خیال رکھ پاتے ہیں، نہ وہ ذوق و شوق باقی رہتا ہے زیادہ دنوں کی وجہ سے. پھر دوستوں کی منڈلیوں کا بھی خود اپنے کو یہ مستی ہوتی ہے نا، ڈھونڈے دوستوں کو، ٹائم کہاں پاس کریں. عبادت تو کبھی کی نہیں تھی تو وہاں جا کر کیا دل لگے گا عبادت میں ہمارا. 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے جائے گا نا تو وہ اپنے نفس کو مار مور کے کیا ٹائم تھوڑا ہے، یہ کر لوں وہ کر لوں، درود شریف اتنے پڑھ لوں، قرآن کریم اتنا پڑھ لوں، یہ کچھ نہ کچھ وہ ذہن بنا کر آدمی 2 دن کے لیے کرے تو جا سکتا ہے. پتہ چلتا ہے کہ جیسے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے نا، اب داخل ہوئے تو جیسے عمومی طور پر ذہن ہوتا ہے کہ میں نے افطار وہاں کرنی ہے، تو جائیں گے نا تو جیسے کہ جاتے جاتے اب یہ ڈھونڈیں گے کدھر بیٹھا پایا کہاں بیٹھے ہیں، اب وہ جا کر وہاں جا کر ان کے ساتھ اپنے بیٹھ، یعنی کہ آقا کے دربار میں جا کر بھی ڈھونڈنا دوست کو ہے، آقا کو ڈھونڈو یار صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی جگہ بیٹھے کہ جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جیسے کہ یوں ہونا کہ بس یہاں سے نظر آ جائے، بس یہاں سے نظر پڑ جائے مجھ پر، توجہ پڑ جائے، یعنی وہاں بھی جا کر یہی اپنا مطلب حساب کتاب بنانا ہے. اب میں جن کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ سن رہے ہوں گے جن کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ وہاں جا کر تھوڑا ایسا سیٹ اپ ہونا چاہیے. آگے پیچھے ہو تو کوئی اتنا رش ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو ڈھونڈے گا، آپ وہاں جا کر اپنی دوستوں کو ڈھونڈ کر انہی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. تو اب جن کے ساتھ آپ نے اپنے وطن میں وقت گزارتے ہیں، شہر میں وقت گزارتے ہیں، وہاں ٹھیک ہے وہ آنا جانا ماشاءاللہ 2 4 10 ایک گروپ تو ہوتا ہی آتے جاتے ہوئے، ایک پورا ایک آنے جانے میں ہوٹل میں کمروں میں وغیرہ. لیکن جو یہ خاص عبادات کی جگہ ہے اگر یہاں پر غور کر لیا جائے کہ مجھے جتنی یکسوئی مل جائے اتنا اچھا. اس میں تھوڑی رعایت کر دیں آپ جی کہ اگر اچھے دوست ہیں جی بالکل، جو آخرت کی یاد دلائیں گے، ماشاءاللہ، جن کی صحبت سے عشق رسول میں اضافہ ہوگا، واہ، تو ایسوں کو ڈھونڈنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مدینہ جی درست. لیکن آدمی کی نفسیات اس سے آپ کیسے مقابلہ کریں گے کہ وہ اپنے اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا سب کو آتا بھی نہیں ہے نا، کیسے ڈھونڈے. تو یوں مطلب اپنے ان دوستوں میں بیٹھے گا تو اس کا دل زیادہ لگے گا، ورنہ وہ اکیلا ہو جائے گا تو اکتاہٹ رہے گی، ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، اور اس کی نگاہیں تلاش کرتی رہیں گی. اور اگر برے دوست ہیں بالکل دنیا دار اور بالکل وہاں کہاں کی کرنے والے، تو ان سے تو اکیلا ہی اچھا ہے. تو یہ کیٹیگری سیٹ کر لیں. اور کیا جب ہم دونوں جائیں مدینے تو آپ مجھے ڈھونڈو گے یا کیا اکیلے ہی رہو گے؟ نہیں میں ڈھونڈوں گا، نہیں میں آپ کو کیوں ڈھونڈوں گا، میں تو آپ کے ساتھ ہوں گا نا. پھر بھی آگے پیچھے تو ہو سکتے ہیں. نہیں انشاءاللہ میں نہیں ہوں گا، آپ میرا ہاتھ پکڑ کے رکھنا. تو اسی لیے میں نے وہ وضاحت کر دی. جی درست کہہ رہے ہیں آپ، درست کہہ رہے ہیں. گھر کے افراد ہیں ان کو بندہ ڈھونڈے گا تو صحیح ہے. ہاں بالکل درست. وہ ایک کلام ہوتا ہے نا، وہ کیا نعت کا، مدینہ بیگانہ بن کے جاؤں، مستانہ بن کے جاؤں، دنیا کی ہر طرف سے یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو سرا کا پروانہ بن کے جاؤں، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، ان کے سوا
کی دل میں